السلام علیکم دوستو، سونی فال یوٹیوب ٹیکنالوجی چینل پہ اپنے تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ سارے دوست ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج میں ایم ایس ورڈ کورس کی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ہوم ٹیب سے ریلیٹڈ تمام انفارمیشن کو۔ اپنے ٹاپک کی جانب بڑھنے سے پہلے میری آپ تمام لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے، اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو نوٹیفیکیشن میں مل سکے۔ تو چلیں دوستو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کو۔ لاسٹ آرٹیکل کو میں نے اوپن کر لیا ہے۔ ٹیب ہے ہمارے پاس ہوم ٹیب میں سب سے پہلے کلپ بورڈ، فونٹ، پیراگراف، سٹائل، ایڈیٹنگ، وائس ایڈیٹر، دین گرامرلی، یہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں آپ کے پاس۔ اس کے ٹاپ پہ شیئر اینڈ کومنٹس بھی لکھا رہا ہے۔ اب سب سے پہلا جو ٹیب کے اندر سب سے پہلی آپشن ہے ہمارے پاس وہ ہے کاپی پیسٹ، یعنی کہ کسی بھی چیز، فار ایگزامپل اس کو میں نے یہاں سے کاپی کی ہے کنٹرول سی کے ساتھ، تو میں نے پیسٹ کرنا ہے تو اس کے پیسٹ کے سٹائل اور پیسٹ اسپیشل سیٹ ایز ڈیفالٹ پیسٹ اپنی مرضی سے آپ اس کی پیسٹنگ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو میں نے سلیکٹ کیا، سلیکٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہاں سے کٹ کنٹرول ایکس، اس کے بعد کنٹرول سی سے کاپی، اور فارمیٹ پیسٹ کے لیے کنٹرول شفٹ پلس سی یا کنٹرول شفٹ پلس وی، یہ فارمیٹ پیسٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ نے پیسٹ اٹھانا ہے تو کنٹرول شفٹ اور سی، اور اگر آپ نے اس کو فارمیٹ کو پیسٹ کرنا ہے تو کنٹرول شفٹ پلس وی۔ فار ایگزامپل فارمیٹ پیسٹ وہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے یہ لکھا ہے اسی طریقے سے یہ سارا لکھا جائے۔ فار ایگزامپل یہ جس طریقے سے لکھا ہے، یہاں سے فارمیٹ پیسٹ پہ کلک کیا، یہ میں نے اٹھا لیا۔ اب یہ دیکھیں ساتھ اس کے اسی طرح برش کا نشان بنا ہوا ہے، یہاں پہ میں چھوڑوں گا تو یہ اسی سائز کے اندر فارمیٹ چلا جائے گا میرا۔ اس کے بعد ہے فونٹ میں سب سے پہلے ہمارے پاس یہ ہے، یہ یہاں پہ تمام فونٹ جتنے بھی آپ کے سسٹم میں انسٹال ہوں گے یا جتنے بھی ورڈز کے اندر ہوں گے وہ سارے فونٹ اویلیبل ہوں گے۔ اس کے ساتھ دوسرے ڈراپ ڈاؤن پہ ہمارے پاس اس کے سائز ہیں۔ اس کے بعد یہاں سے کوئک ایکسیس کے لیے ہے کہ کنٹرول شفٹ کے اور اس گریٹر دین اینڈ اسمالر کے سائن کا یوز کر کے آپ اپنے فونٹ کے سٹائل کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں نے یہ سلیکشن کی ہے اور میں کنٹرول شفٹ کے ساتھ اس کو کم یا زیادہ کر سکتا ہوں۔ کنٹرول شفٹ اور پلس لیس دین اینڈ گریٹر دین کا جو ہمارا بٹن ہے اس کی استعمال سے میں اپنے ٹیکسٹ کے سائز کو کم یا زیادہ کر سکتا ہوں۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس یہ یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں اور کنٹرول شفٹ پلس سائن سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے یہ ڈبل اے لکھا ہوا ہے، سینٹینس کیس، لوور کیس، اپر کیس۔ لوور کیس ہوتا ہے چھوٹے، سینٹینس کیس ہوتا ہے کہ نارمل جو پیراگراف کے اندر یوز ہوتے ہیں، لوور کیس ہوتا ہے تمام اسمال لیٹر ہوں، اپر کیس تمام کیپٹل لیٹر ہوں، کیپٹلائز ایچ ورڈ یعنی کہ ہر ورڈ جو ہے سٹارٹ والا اس کو کیپٹلائز کر دینا، یا پھر اس کا یہ ایک اور جو آپشن ہے یہ بھی اویلیبل ہے آپ کے پاس۔ فار ایگزامپل میں یہاں پہ کلک کر کے اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ اس نے اس سٹائل کے اندر اس کو کر دیا ہے۔ اگر میں کیپٹل ایچ ورڈ کرتا ہوں تو یہ سٹائل میرے پاس آ جائے گا، لوور کیس کرتا ہوں تو یہ آ جائے گا میرے پاس، اسی طرح اپر کیس کرتا ہوں تو یہ آ جائے گا میرے پاس۔ تو موسٹلی سینٹینس پہ اگر کرتا ہوں تو یہ جو نارمل سائز ہے ہمارا یہ سٹائل ہے یہ آ جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور اے لکھا ہوا ہے، اس پہ دیکھیں کلیئر آل فارمیٹنگ، ریموو آل فارمیٹنگ فرام دا سلیکشن لیونگ اونلی دا نارمل اینڈ انفارمیٹڈ ٹیکسٹ، یعنی کہ اگر کسی بھی قسم کی آپ نے اس کے اندر اسٹائلنگ کی ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے آپ اس فنکشن سے ہیلپ آؤٹ لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے بی سے بولڈ ہے، یہ سٹائل ہیں اس کے ہمارے۔ اس کے بعد اے، یہاں سے ہم اپنے فونٹ کا سٹائل یا اپنا جو آؤٹ لائن ہے یہ ساری چیزیں یہاں پہ اویلیبل ہیں۔ اس کے بعد یہ ہمارے ٹیکسٹ کا سٹائل ہے، اس کے یہ فونٹ کا سٹائل ہے۔ اس کے بعد یہ ہمارے پاس سٹائل آ جاتا ہے ہمارا، یہ دیکھیں جتنی ہم سلیکشن کریں گے وہ اسی طریقے سے ہائی لائٹ ہو جائے گا، ہائی لائٹر کے طور پہ ہائی لائٹ کلر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس پیراگراف کی سیٹنگ آ جاتی ہے۔ پیراگراف کی سیٹنگ میں سب سے پہلے ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم اپنی کوئی پوائنٹس ہیں تو ان کو کس طریقے سے ڈسپلے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر 1 2 3 کے حساب سے آپ نے لکھنا ہے تو آپ ان پوائنٹس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کوئی بھی ہیڈنگ لکھتے ہیں تو اس کے نیچے آپ کے 3 4 سب کنٹینٹ ہیں تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس طریقے سے یہ سٹائل ہے، یہ تمام اس کی سٹائلز جو ہے وہ اویلیبل ہیں، یہاں سے آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے لائن لیفٹ، سینٹر، رائٹ اینڈ پیراگراف شیپ، تو یہ
جسٹیفائی لو میڈیم اینڈ ہائی، یہ ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں اس کی۔ اس کے بعد ہے پیراگراف کے درمیان کی سپیس کو کم یا زیادہ کرنا، وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس لیفٹ اینڈ رائٹ کے مارجن کو چیک کرنے کے لیے، دیکھیں یہاں کلک کروں گا تو یہ اس طرح جاتا جائے گا، تو نارمل یہ ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کلر کا آپشن ہے کہ یہ میں اگر اس سلیکٹڈ پیراگراف کو کون سا کلر کرنا چاہتا ہوں، جو بھی لائن آپ سلیکٹ کریں گے وہ ایک کلر شیپ میں چلی جائے گی۔ اس کے بعد دوستوں ہمارے پاس ہے کہ اگر میں اس کو کوئی اسپیشل بارڈر دینا چاہتا ہوں تو یہاں پہ کلک کروں گا تو یہ اس کے گرد ایک بارڈر لائن جنریٹ ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے سارٹ آؤٹ، یعنی کہ ارینجمنٹ کے لیے اگر میں یہاں پہ اس کو کوئی ارینجمنٹ کرنا چاہتا ہوں تو وہ یہاں سے ہوگی، سینڈنگ آرڈر، ٹیکس ہے، نمبر ہے، کیا ہے، کیا میں سارٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں وہ آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں جس طرح ایکسل کے اندر ہم لگاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس اسٹائل پہ کلک کروں گا تو یہ ڈفرینٹ اسٹائلز ہیں، رائٹنگ اسٹائلز ہیں، یہ تمام اسٹائلز اویلیبل ہیں رائٹ کرنے کے لیے۔ یہ نارمل ہے، نو اسپیسنگ ہے، ہیڈنگ ہے، اس طریقے سے یہ ہمارے پاس ہے۔ اس کے بعد ہے فائنڈ آؤٹ، جیسے میں فائنڈ پہ کلک کروں گا تو فار ایگزامپل میں فائنڈ آؤٹ کرتا ہوں، ویڈیو کو کلک کروں گا تو جہاں جہاں ویڈیو لکھی ہے اس نے اس ٹیکسٹ کو ہائی لائٹ کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہے ریپلیس میں کلک کروں گا کہ میں نے ویڈیو کو ریپلیس کرنا ہے ویڈیوز کے اندر، تو میں سب سے پہلے ایک فائنڈ پہ کلک کرتا ہوں کہ میں نے فائنڈ کیا ہے۔ ریپلیس آل پہ کلک کروں گا تو تمام ویڈیو جہاں جہاں لکھا ہوا تھا 50 ریپلیسمنٹ ہو گئی ہیں، وہ کہتا ہے کہ کر دیں۔ جیسے یس پہ کلک کروں گا تو یہ 50، یعنی کہ جہاں جہاں ویڈیو لکھا ہے وہاں پہ ویڈیوز آ گیا ہے۔ اس کے بعد میرے پاس ہے سلیکٹ آل پہ میں نے سلیکٹ کیا ہے۔ سلیکٹ این آبجیکٹ، کسی بھی ایک آبجیکٹ کو سلیکٹ کرنا۔ سلیکٹ آل ٹیکسٹ ود سملر فارمیٹنگ یعنی ڈیٹا، یہ سلیکشن کی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں کہ آپ کس طریقے سے اپنے ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ڈیٹیکٹڈ، یعنی کہ اس ٹائم یونائٹڈ اسٹیٹ کی لینگویج میرے پاس آ رہی ہے۔ اگر آپ مزید جتنی بھی لینگویج آپ کے پاس اویلیبل ہوں یا جو آپ نے انسٹال کی ہوں وہ یہاں سے آ جائے گا۔ مائک ڈیٹیکٹ، یعنی کہ آپ مائک سے بولیں گے تو وہ یہاں پہ رائٹ ڈاؤن کر دے گا۔ اس کے بعد ہے ایڈیٹر اس کی کلیکشن جتنی بھی گرامر کی مسٹیک ہیں، اسپیلنگ کی مسٹیک ہیں، ان کو یہاں پہ ہائی لائٹ کرے گا۔ اس کے بعد لاسٹ پہ آ جاتا ہے گرامرلی، آپ اپنے اس آرٹیکل کو گرامرلی کے اندر اوپن کریں گے تو یہاں پہ جتنی بھی مسٹیکس ہوں گی گرامرلی ان کو ہائی لائٹ کر کے آپ کو ان کی کریکشن سے ریلیٹڈ انفارمیشن پرووائڈ کر دے گا۔ یہ تھا دوستوں ہمارا ہوم ٹیب۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو فائل سے ریلیٹڈ انفارمیشن دوں گا کہ فائل کے ٹیب کے اندر ہمارے پاس کیا کیا آپشنز اویلیبل ہیں۔ بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہوگا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ہوگا ہمارا، اس میں آپ کو میں یہ جو جتنے بھی ہمارے پاس ٹیب اوپر شو ہو رہے ہیں، ہوم، انسرٹ، ڈیزائن، لے آؤٹ، ریفرنس، میلنگ، ان ٹیبز کی بھی سیٹنگ ہوتی ہے، کون سا ٹیب آپ شو کرنا چاہتے ہیں، نہیں شو کرنا چاہتے، کیسے ٹیب کو شو کیا جاتا ہے اور کیسے ٹیب کو ٹاپ بار سے ختم کیا جاتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو یہ جتنے ٹیب ہیں ان سب کو ختم بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو یہ اپنی مرضی کے ٹیب کو یہاں پہ شو آؤٹ بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو یہ انفارمیشن دوں گا۔ مزید اچھی اور نئی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔